السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی پہلی نشانی تھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، جو کہ نشانی پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی تھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا، یہ بھی پورا ہو گیا۔ اسی طرح زنا عام ہونا، شراب بہت زیادہ استعمال ہونا، قتل و غارت گری بہت بڑھ جانا، عرب میں لمبی لمبی عمارتیں بننا، عرب میں ہریالی ہو جانا۔ اسی طرح سے بہت سی نشانی پوری ہو چکی ہے اور کچھ پوری ہونے والی ہے۔ جو نشانی باقی رہ گئی ہے، ان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ ان میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کی زمین پر کافروں کو قبضہ ہو جائے گا۔ یہودی خیبر تک قبضہ کر لیں گے۔ ترکی، شام، اردن وغیرہ پر یہودی قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث 2664 صبح رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس دن زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے تمہارا ڈر نکالے گا، تمہارے دلوں میں وہن رکھ دے گا۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہی حال مسلمانوں کو ہونے والا ہے، جن میں مسلمانوں کو بے انتہا ظلم کیا جائے گا اور دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم ہو جائے گا تو دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے جو مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور کافروں سے جہاد کریں گے اور ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ ان کے زمانے میں مال بہت زیادہ ہوگا۔ حالات یہ ہوگا کہ ایک آدمی سونا چاندی صدقہ دینے کے لیے گھر سے نکلے گا، لیکن لینے والے کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں امام مہدی کی آپ لوگوں کی پہچان بتاتا ہوں تاکہ دوسرے کسی کو امام مہدی سمجھ کر گمراہ نہ ہو۔ پہلا پہچان، ان کا نام محمد یا احمد ان کا ہوگا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوسرا پہچان، وہ عرب کے رہنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ تیسرا پہچان یہ ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے اور خلیفہ بھی بننا نہیں چاہیں گے۔ مدینہ کے لوگ ان کو خلیفہ بنانا چاہیں گے، لیکن وہ خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، اس لیے وہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ لوگ ان کو پیچھے کرتے ہوئے مکہ جائیں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ آپ کو خلیفہ بننے سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس لیے لوگ ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ چوتھا پہچان، خلافت کی بعد مکہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود والا کونا اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہوگا۔ پانچواں پہچان، ان کی خلیفہ بننے کی خبر سن کر شام سے ایک فوج ان سے جنگ کرنے نکلے گی جو مدینہ ہوتے ہوئے آگے بڑھے گی۔ ان پوری فوج کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مہدی ظاہر ہو جائے تو ان سے بیعت کرو، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ جو مہدی ہونے کا بیعت لیتا ہے وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ جو عربی نہیں ہے وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ جو چھپ چھپا کر مہدی ہونے کا بیعت لیتا ہے وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ اب میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتاتا ہوں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں دجال کا خروج ہے۔ دجال تب نکلے گا جب امام مہدی کافر جہاد کرتے ہوئے بہت سے علاقے شہر فتح کر لیں گے۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کرتے وقت شیطان یہ افواہ اڑائے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ یہ سن کر لوگ دجال کا پیچھا مال غنیمت چھوڑ کر دجال کا پیچھا کریں گے، لیکن یہ افواہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد حقیقت میں دجال نکل جائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ دجال ایک آنکھ سے اندھا یعنی کانا ہوگا۔ اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا ان پڑھ لے گا، اور جس کے پاس ایمان نہ ہوگا وہ جتنا ہی پڑھا لکھا ہوگا لیکن پڑھ نہیں پائے گا۔ دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔
दज्जाल दुनिया में हर जगह जाएगा, लेकिन वह 3 जगह नहीं जाएगा, मक्का, मदीना, तुर्की के पहाड़। दज्जाल अपने हाथ में जहन्नम और जन्नत और जहन्नम ले होगा। जो उसको रब मानेगा उसे जन्नत में डालेगा, जो हकीकत में जहन्नम होगा, और जो इसको रब नहीं मानेगा उसे जहन्नम में डालेगा, जो हकीकत में जन्नत होगा। दज्जाल के हुक्म से बारिश बरसेगी, इसके हुक्म से जमीन अपना खजाना बाहर निकाल देगा। दज्जाल मुर्दे को भी जिंदा कर देगा। एक आदमी जिसके माँ बाप मर चुके होंगे, उससे दज्जाल कहेगा, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब मानेगा? वह बोलेगा हाँ, लिहाजा शैतान उसके माँ बाप के रूप में आएगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हैं। जो इसे याद रखेगा और हमेशा पढ़ेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अब यही चंद बातों में अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। वाखुम दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।